اقبال اور مسٹر، اقبال اور ملا کا حقیقت افروز جواب علامہ اقبال کی ذاتی خواہشات، دینی خیالات اور مذہبی جذبات کی روشنی میں۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگینوں کی ریزہ کاری ہے۔ منشی عبد الرحمن خان۔ یہ کتاب 1955 میں چھپی تھی۔ مسلمانوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے دینوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن نہ تو دنیا حاصل کر سکے اور نہ دین سمجھ۔ علامہ اقبال شمع نبوت کے پروانے تھے اور امت مسلمہ کو خدا اور رسول کا پیغام پہنچانے کے معاملے میں دیوانے تھے۔ یہی ان کا مقصد حیات تھا اور اسی نے انہیں مقبولیت عام اور حیات دوام بخشی۔ اقبال کے پیغام نے نوجوانان اسلام کو کفر و الحاد کے اس سیلاب سے بچا لیا۔ اقبال اور ملا کی تردید اقبال اور مسٹر کے ذریعے کی گئی۔ اس میں علامہ اقبال کے ارشادات سے ثابت کیا گیا ہے کہ وہ علماء کرام کو اسلام کی قوت عظیم کے لیے سرچشمہ سمجھتے ہیں، اسے ہر قیمت پہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میرے دل میں ممالک اسلامیہ کے موجودہ حالات دیکھ کر بے انتہا اضطراب پیدا ہو رہا ہے۔ ذاتی لحاظ سے خدا کے فضل و کرم سے میرا دل پورا مطمئن ہے۔ یہ بے چینی اور اضطراب صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ نسل گھبرا کے کوئی اور راہ اختیار نہ کر لے۔ حال ہی میں ایک تعلیمی یافتہ عرب سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ فرانسیسی خوب بولتا تھا مگر اسلام سے قطعاً بے بہرا تھا۔ اس قسم کے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات علامہ اقبال نے سید سلمان ندوی کو خط میں لکھی تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی ممالک میں عوام اور تعلیم یافتہ لوگ دونوں طبقے علوم اسلامیہ سے بے خبر ہیں۔ ان کے ساتھ وہ مغرب زدہ مسلمان بھی شریک ہو گئے جو علامہ اقبال کے کلام کے اس حصے سے متاثر تھے جس میں انہوں نے مولویوں اور پیروں کی خبر لی تھی، اور اس طرح سب نے مل کے پاکستان میں ایک اینٹی ملا فرنٹ بنا لیا۔ اقبال نے بے شک ملا پر نکتہ چینی کی ہے، لیکن ملا سے ہمیشہ ان کی مراد کٹ ملا سے ہے، اور پھر ایسی ہی نکتہ چینی بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید انہوں نے تہذیب جدید کے فرزندوں پر بھی تو کی ہے۔ حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، رقابت، خود فروشی، ناشک بائی، ہوسناک۔ اقبال تو اپنے کلام میں نیک و بد اور حق و باطل کا فرق واضح بتاتے تھے۔ علامہ اقبال کا تجربہ تھا کہ ملا سنگ دل ہوتا ہے اور لطیف افکار و جذبات اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ علامہ اقبال پہ ایک بہتان نہیں تو اور کیا ہے۔ ملا کو گالی دینا اسلام کی خدمت نہیں، نہ اس سے اسلام سمجھا ہی جا سکتا ہے۔ دراصل ہمارے ارباب اختیار کا یہ فرض تھا کہ وہ گزشتہ 6 سال میں ایسے فکری اور تعلیمی اقدامات کرتے جس سے اسلام کی حقانیت اجاگر ہوتی۔ کیا انہوں نے ملت کے نقطہ نظر کو سنوارنے کے لیے کچھ کیا؟ علامہ اقبال ایسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ لکھ گئے ہیں: یہ سچ ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی فرقے اور دینیات کے فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے اکثر و بیشتر ایک دوسرے میں الحاد کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا اسلامی ممالک میں عوام اور تعلیم یافتہ لوگ دونوں طبقے علوم اسلامیہ سے بے خبر ہیں۔ اقبال اسی لیے علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے 21 مارچ 1932 کو مسلمانوں کو کہا تھا، میں علماء کی جمعیت کے قیام کا مشورہ دوں گا جس میں وہ مسلمان وکلا بھی شامل ہوں جو موجودہ فقہ سے واقف ہیں۔ اس کا مقصد اسلام کی حفاظت، وسعت اور تجدید ہو، لیکن اس طور پہ کہ بنیادی اصولوں کی روح قائم رہے۔ اس جماعت کو دستوری سند حاصل ہو تاکہ کوئی قانون جو مسلمانوں کے پرسنل لاء پر اثر انداز ہو سکتا ہے اس جماعت کی منظوری کے بغیر قانون نہ بن سکے۔ اس تجویز کے محض عملی فائدے کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زمانہ حاضر میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں، کو بھی اسلام کے قانونی ادب کی بیش بہا قیمت کا اندازہ نہیں، خصوصاً سرمایہ داری ذہنیت کی دنیا کے لیے جہاں اخلاقی اقتدار
اقتصادی مسائل سے الگ کی جا چکی ہے۔ اس قسم کی اسمبلی کا قیام اس ملک میں اسلامی اصول کے سمجھنے میں بہت مدد دے گا۔ پاکستان بننے کے بعد جب اس کے آئین کی تیاری کا مرحلہ آیا تو ان مسٹروں نے 8 سال کا طویل اور صبر آزما عرصہ دستور بنانے کے بجائے سیاسی تفرقہ پروازی اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگا دیا۔ اجتہاد ہر شخص کے بس کا کام نہیں کہ جو بھی چاہے مجتہدین بیٹھے۔ اس کے لیے ایسے علم و تقوی سے فہم و فراست اور قابلیت و صلاحیت کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ دین کی اصل حقیقت ائمہ اور علماء کی کتابیں پڑھنے سے ہی کھلتی ہیں، اور آج کل زمانے کا اقتضا یہ ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے اور اسلام کے علمی پہلو کو نہایت وضاحت سے پیش کیا جائے۔ اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیک کام کی طرف بلاتی رہے اور اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے اور برائی سے روکتی رہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ غلام قوم مادیت کو روحانیت پر مقدم سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور جب انسان میں خوئے غلامی راسخ ہو جاتی ہے تو ہر ایسی تعلیم سے بیزاری کے بہانے تلاش کرتا ہے جس کا مقصد قوت نفس اور روح انسانی کا ترفع ہو۔ مسلمانوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن نہ تو دنیا حاصل کر سکے اور نہ دین سنبھال سکے۔